ہے۔ مولانا الیاس فرماتے تھے اگر اہل علم اور اہل عرب اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے، ینتشر الدین کل عالم، دین پورے عالم کے اندر پہنچ جائے گا، پورے دنیا کے اندر دین پہنچ جائے گا۔ اگر عربوں کو جگہ دیا، اگر علماء اس محنت کو لے کر اٹھے اور عربوں کی نسل جو صحابہ کی اولاد ہے، صحابہ کا خون ان کے رگوں میں دوڑتا ہے اور صحابہ کے جذبات ان کے قلوب میں ہے اور صحابہ کی اولاد ہے، اگر ان کو اس دعوت کو پیش کیا جائے حسن تدبیر کے ساتھ، آپ دیکھیں پورے عالم کے اندر یہ دین کتنی تیزی کے ساتھ اور اپنی اصل حقیقت کے ساتھ پورے عالم کے اندر پہنچے گا کہ اس وقت علماء کا بڑا تقاضا ہے کہ یہ علماء لے کر جماعتوں کو چلے، کثیر تعداد میں عوام نکلتی ہے، لیکن اہل علم جب ان عوام کی جماعتوں کو لے کر چلیں گے صفات منتقل ہوگی، علم منتقل ہوگا۔ صحابہ کے زمانے کے اندر علم دینے کا جو راستہ تھا وہ اللہ کے راستے کا سفر تھا کہ سفر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر علم آتا، مذاکروں کے ذریعے سے مسجد اس کے لیے بہترین جگہ۔ حضرت علی عراق گئے، عراق والوں نے کہا حضرت علی سے ہمیں نبی کا وضو بتائیں۔ حضرت علی ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ کوئی تقریر نہیں کی، حضرت علی نے لوٹا اور پانی منگوا کر وضو کر کے بتایا یہ ہے نبی کا وضو، یہ ہے تعلیم کا طریقہ کہ ایسی امت پڑی ہوئی ہے جو کتاب پڑھنا نہیں جانتی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، ان کو دین دینے کی شکل کیا ہو۔ اور اہل علم جب چلیں گے عوام کے اندر تفقہ پیدا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلبہ کو علم دے رہے ہیں، ایک وفد پہنچا تقاضا لے کر ابعث فینا من یفقہنا فی الدین، ہمارے ہاں جماعت بھیج دے علماء کی جو ہمیں دین سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل فرمائی، آپ نے یہ نہیں کہا رمضان کی چھٹیاں آئیں گی پھر ہم طلبہ کو بھیجیں گے، وہ بھی ان طلبہ کو بھیجیں گے جو مدرسے کی کھڑکیاں اور دروازے توڑتے ہیں تاکہ وہ سدھر کے آ جائیں۔ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل کی اپنے طلبہ میں سے، یا علی انطلق الی اہل الیمن، علی آپ کھڑے ہو جائیں یمن کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت علی بڑے تواضع کے ساتھ فرمانے لگے ان اہل الیمن قوم طغان، اہل یمن بڑے اڑیل اجڑ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، یاتونی من القضاء، وہ ایسے جھگڑے جمیلے میرے پاس لائیں گے، میرے پاس علم نہیں کہ جو میں ان کو سکھا سکوں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کہہ رہے میرے پاس علم نہیں، جو علم کا دروازہ ہے، علم کا پہاڑ ہے۔ دخل زرار بن زمرہ کنانی علی معاویہ فقال معاویہ یا زرار صف لی علی، حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ کے پاس آئے، حضرت معاویہ نے فرمایا یا زرار صف لی علی، ذرا علی کے صفات بیان کرو۔ حضرت زرار فرمانے لگے ابتوفنی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ مجھے معاف کر دے، میں علی کے صفات گنوا نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا لا اوفی کا، میں ہرگز معاف نہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرتے اما اذا لا بد، اگر علی کے صفات بیان کرنا ضروری ہے تو اسمع، تو پھر سن، واللہ انہ کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقوم فصلا یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحیه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه يخاطب نفسه کہ میں تمہیں کیا بتاؤں علی کیسے تھے، حکمت بری بات کرنے والے، علی کے روئے سے علم پھوٹا کرتا تھا اور کیسے علم اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھی۔ علی ایسے تھے، رات کے اندھیرے سے محبت تھی، دن کے اجالے میں جی گھبراتا، رات کی تاریکی میں دل لگتا تھا۔ علی ایسے تھے کہ وہ رات کو وہ آنسوں کی لڑیاں بہانے والے، یخاطب نفسہ، اپنے آپ کو خطاب کرتے اور اپنے آپ کو اپنی ہتھیلیوں کو پلٹتے اور پھر مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو حضرت علی پکڑ لیتے اور پھر کہتے آہن آہ من قلت ذات وبعد السفر ووحشت الطریق،
کہ کہ وہ راستہ آنے والا ہے جو بہت لمبا ہے اور علی کے پاس توشہ بہت کم ہے. یہ وہ علی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی اترض ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ علی فرما رہے ہیں آہن آہ من قلت ذات و بعد السفر و وحشت الطریق، کہ راستہ بہت کٹھن آنے والا ہے. حضرت علی اپنی داڑھی کو پکڑ کے مسجد کے محراب میں تڑپتے، یتململ کململ السلیم، ایسے تڑپتے جیسے بچھو کا کانٹا تڑپتا ہے. اور پھر حضرت علی دنیا سے کہتے الیت غر غیری، چل کسی اور کو دھوکہ دے. قد بتتک ثلاث، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. لا سبیلی الیک، اب تیرا میرے پاس آنے کا لوٹنے کا راستہ ختم ہے. عزتوں کی ذلیل و مجلسوں کی حقیر، الی تزیرتی الی تشوقتی الی تشوفتی الی تزینتی، تو میرے لیے مزین ہو کے آتی ہے، سج دج کے آتی ہے، بناؤ سنگار کر کے آتی ہے. قد بتتک ثلاث، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. تو حضرت زرار نے فرمایا علی کیسے تھے؟ یتفجر العلم من جوانبہ، علم اس کے روئے سے پھوٹا کرتا تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی تشکیل فرمائی. فضرب علی صدری، سینے مبارک پر دست مبارک فرمایا یا علی اذهب، چلے جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں میں چلا گیا. ما شککت بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں موت تک مجھے کبھی شک نہ ہوا. اقضاہم علی، جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، علی قاضی بن گیا، نفر کے ساتھ علم کو لے کر گیا، علی قاضی بن گیا. اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ نفر کرے، امت کے اندر پھرے، اس دین کو لے کر، اس امانت کو لے کر جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس کو لے کر امت کے اندر. مفتی صاحب کا کام صرف فتویٰ دینا نہیں، مستفتی کو تیار کرنا بھی مفتی کا کام ہے. استفتاء کی صلاحیت کا پیدا کرنا مستفتی کے اندر، یہ بھی مفتی صاحب کا کام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے سامنے ٹہنی ہلائی اور آپ نے پوچھا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے ہو میں نے ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ کہ طلب کا پیدا کرنا بھی معلم کے ذمہ ہوگا. آپ نے فرمایا بعثت معلما بعثت مبلغا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے.